کہانی پیدائش 18واں تا 25واں باب ابراہم حصہ سوم۔ ہم نے دیکھا کہ ابراہیم کے ایمان کا سفر اس کی اپنی وجہ سے یا اس کی راست بازی کے سبب سے نہیں تھا، بلکہ خدا کے فضل سے، خدا کی وجہ سے، خدا کے نام سے اور خدا کے جوش کی وجہ سے ہی ممکن تھا۔ خدا نے ابراہیم کو جو عہد دیا تھا وہ خدا اور اس کے درمیان تھا اور ہر وقت ابراہیم کے ساتھ تھا، اور یہ عہد خدا کے حضور ابراہیم کی طرف سے کسی بھی راست بازی اور ابراہیم کی خوبیوں کے بغیر بڑی سزا کے فوراً بعد دیا گیا تھا۔ سارا کے بیٹا ہوگا۔ ابراہیم نے خدا کا استقبال کیا جو گناہوں سے بھرے شہروں سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے آیا، اور خدا کا وعدہ سنتا ہے یقیناً اگلے سال اسی وقت معین پر تمہارے پاس واپس آؤں گا اور تمہاری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ ابراہیم اور سارا بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور سارا اولاد پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی تھی، لہٰذا ابراہیم ہنس پڑا اور سارا بھی ہنس پڑی، لیکن خدا نے دعویٰ کیا، کیا خداوند کے لیے کچھ مشکل ہے؟ سارا کے بیٹا ہوگا۔ یہ ناممکن پیدائش سیمسن اور سیمول اور یہاں تک کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اور یسوع مسیح کے ذریعے جاری رہے گی۔ یہ سب نذیر کی اولاد سے آئیں گے۔ انصاف اور راست بازی کا ایک ملک۔ خدا ابراہیم سے جو اپنی روحانی شکست کے بعد ایک قدم خدا کے قریب ہوا، سدوم اور عمورہ کے لیے خدا کے فیصلے کی بات کرتا ہے۔ خدا نے ایک بار پھر ابراہیم کو ایک عظیم اور طاقتور قوم بننے کی بات کی ہے، اور زمین کی تمام قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی، اور جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، برکت انجیل کی برکت ہے جسے خدا یسوع مسیح داؤد کے بیٹے اور ابراہیم کے بیٹے کے ذریعے ظاہر کرے گا، اور خداوند کی راہ پر چلنے سے حق اور انصاف خدا کے وسیلہ سے انجام پائے گا، اور اس کا ملک ابراہیم سے شروع ہوگا، داؤد اور سلیمان کے وسیلے سے آئے گا، اور آخرکار یسوع مسیح کے وسیلے سے پورا ہوگا۔ بعد میں ابراہیم سدوم اور عمورہ میں راست باز لوگوں کی تباہی کے ساتھ خدا کے حضور التجا کرتا ہے۔ ابراہیم کی درخواست پر خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس ملک میں 50، 45، 40، 30، 20 اور آخر میں صرف 10 افراد جو راست باز ہوں گے، وہ اس جگہ کو تباہ نہیں کرے گا۔ اتار چڑھاؤ کے اپنے سفر کو دہرانے اور خدا کو جاننے کے بعد ابراہیم کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ جب اس نے خدا کے فیصلے کے منصوبے کو سنا تو وہ خدا کے ساتھ ایک رشتہ میں تھا جس میں وہ راست باز لوگوں کے لیے التجا کر سکتا ہے جو فیصلے میں ہوں گے۔ وہ خدا سے ڈرتا تھا، لیکن اس کے خوف کے باوجود بھی اس کا رشتہ خدا کے ساتھ قربت اور محبت کا تھا، اور ابراہیم محبت اور قربت کے ساتھ خدا کو عزت دینے کی طرف جا رہا تھا۔ خدا نے کہا، میں تباہ نہیں کروں گا اگر وہاں 10 راست باز لوگ ہوں، لیکن سدوم شہر کے بارے میں خدا کا فیصلہ پورا ہوا۔ یہ اس لیے تھا کہ شہر میں خدا کا قہر روکنے کے لیے کوئی راست باز آدمی نہیں تھا۔ بعد میں پطرس نے لوط کو راست باز ثابت کرنے کا جواز پیش کیا، لیکن ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ لوط بالکل نوح جیسا ہی تھا، اور لوط خود بھی راست باز نہیں تھا۔ سدوم اور عمورہ کی عدالت۔ خدا کے 2 فرشتے سدوم پہنچ گئے اور لوط نے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے ان کا خیر مقدم کیا، اور اسی رات شہر کے لوگ جوان اور بوڑھے لوط کے گھر کے گرد جمع ہوئے اور اس سے پوچھا، وہ آدمی کہاں ہیں جو آج رات تیرے پاس آئے ہیں؟ انہیں ہمارے پاس لے آؤ تاکہ ہم ان کے ساتھ صحبت کر سکیں۔ اگرچہ خدا کا فرشتہ آدمی کی شکل میں ہوتا، لیکن انہوں نے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ ان کے ساتھ جنسی تعلقات تھے، مخالف جنس سے نہیں بلکہ ہم جن سے صحبت۔ اس طرح کی خطا کی تاریخ قضات میں بھی دہرائی جائے گی۔ بائبل ہمیں ہر اس شخص کو مارنے کے لیے کہتی ہے جو رشتہ کی لکیر سے آگے قدم اٹھاتا ہے اور اپنے ہمسایہ کا لالچ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو مختلف صنفوں کی لکیر سے آگے قدم اٹھاتے اور ہم جن سے صحبت کا لالچ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو انسان کی لکیر سے آگے قدم اٹھاتے ہیں اور جانور سے ایک رشتہ رکھتے ہیں، یہ اس لیے تھا کہ زنا کا یہ واقعہ روحانی زنا کا سبب بنے گا، جو خدا کے سوا کسی اور اجنبی خدا کی خدمت کرنے کا کام ہے۔ سدوم کے لوگ نہ صرف لوط کے گھر کے گرد جمع ہوئے بلکہ وہ اسی مقصد کے ساتھ جمع ہوئے۔ یہ نہ صرف بالغ افراد تھے بلکہ عمر کی پرواہ کیے بغیر جوان اور بوڑھے دونوں جمع ہو گئے اور دھمکی دی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق حاصل کریں گے۔
इस तरह सदूम में कोई रास्तबाज आदमी ना था। बाइबल बताती है कि यरूशलेम की तबाही इसलिए हुई क्योंकि वहाँ एक भी रास्तबाज आदमी नहीं था। इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि लूत की तरफ से उन लोगों की जो सरकश हो रहे थे धमकी देने पर तजवीज़ है। उसने उन्हें अपनी 2 बेटियां पेश की जिनका कभी दूसरे मर्दों से रिश्ता नहीं रहा। असूल या इखलाकियात का कोई मयार नहीं है। इस वक्त सदूम के गुनाहों की एक झलक दिखाई गई है। एक बार जब खाने और रिहाइश का मसला हल हो जाए तो इंसान गुनाह की तरफ बढ़ जाता है, खासकर जिनसी गुनाह। सदूम जो खुदावन के बाग की तरह लगता था और सरजमीन मिस्र की तरह नजर आता था, दुनिया का बेहतरीन मकाम था, लेकिन दुनिया की शान में गुनाह की तख्लीकी सलाहियत भी मौजूद थी। आखिरकार इस शहर में 10 ना थे, बल्कि उनके पास सदूम की तबाही को रोकने के लिए एक रास्तबाज आदमी भी ना था, और इस तरह उसका फैसला आग के जरिए हो जाता है। लूत के अहले खाना को निजात का मौका दिया गया और दामादों को उसकी इत्तला दी गई, लेकिन वो निजात की खबर को मजाक समझते थे। जब लूत ने अब्राहम से अलहदगी इख्तियार की, अब्राहम की उम्र तकरीबन 75 साल थी। अब्राहम सनार और लूत सदूम में था और उसको तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। जब लूत ने अब्राहम को छोड़ा तो बाइबल उसके ख़ानदान का कोई रिकॉर्ड नहीं देती, लेकिन अब उसकी एक बीवी और 2 बेटियां हैं। और चूंकि बीवी वो जगह को भूल नहीं सकती थी जहां हर चीज़ हत्ता कि उसका दिल भी था, पीछे मुड़ी और नमक का सतून बन गई। मजीद बरां लूत की दोनों बेटियों ने अपने बाप को मैं पिलाई, उसके साथ सो गई और अपनी नस्ल को जारी रखने के मकसद से बेटे पैदा किए। लूत की बेटियों के बेटों ने लूत के वसीले से जन्म लिया। जो मुआब और अमून के अबा व अजदाद थे वो हमसाया ममालिक थे जिन्होंने कनान में इसराइलियों को हरासा किया। मुआब और अमून, साथ ही इस्माइल की नस्ल हाजिरा का बेटा जिसको अब्राहम अपने साथ मिस्र से ले आया था, और इसहाक के बेटे ईसू की औलाद लगातार इसराइल का फंदा बनकर रहेंगे। पहले नुक्ता पर वापस। खुदा की तरफ से सदूम और अमूरा के फैसलों के बारे में सुनने और अगर वहां 10 नेक लोग हैं तो माफ़ी की दरख्वास्त करने के बाद अब्राहम वहां से जनूब मिस्र के करीब एक सरजमीन में चला गया और जरार की सरजमीन में रहा। हम नहीं जानते कि अब्राहम वहां क्यों गया था, लेकिन अब्राहम जो कनान के मरकज से निकलकर बैरूनी हद में चला गया था, उसने कहा यकीनन इस जगह पर खुदा का खौफ नहीं है और वो मेरी बीवी की वजह से मुझे मार डालेंगे। उसने इंसानी हकीकत पसंदाना ख्यालात रखे और अपनी बीवी सारा को अपनी बहन कहकर दूसरों को धोखा दिया। इस वाक़े को फिर खुदा की मदाखलत ने संभाला और खुदा की मदद से अब्राहम ने जरार के बादशाह अबीमलक से दौलत, जानवर और नौकर हासिल किए। अब्राहम के खास पहलुओं में कोई तब्दीली नहीं आई, हालांकि वो खुदा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानता था और खुदा के साथ अपना रिश्ता मज़ीद गहरा करता है। बाइबल बार बार ये इंकशाफ करती है कि अब्राहम अब भी अब्राहम है, लेकिन खुदा अब्राहम को खुदा के लोगों, फर्जंदों और साथियों के तौर पर पहचानता है। लिहाजा हम खुदा के फजल के बगैर खुदा के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। हमारे और खुदा के माबेन खुदा के अहद के बगैर और हर वक्त हमारे साथ रहने के बगैर हम सिर्फ गुनहगार हैं जो हर लम्हा गुनाह करने की सलाहियत रखते हैं। हम भी गुनहगार हैं जिन्हें पानी के तूफान के फैसले और सदूम और अमूरा की तबाही के दौरान मरना चाहिए था। पौलुस रसूल ने एतराफ़ किया। बाइबल बयान करती है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। बाइबल बयान करती है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। बाइबल बयान करती है, ऐ भाइयों, मुझे उस फ़ख्र की कसम जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में तुम पर है, मैं हर रोज़ मरता हूँ। पौलुस रसूल उस फजल का राज जानता था। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि खुदी का इनकार करना और सलीब उठाना हर दिन किया जाना चाहिए। बाइबल बयान करती है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। जैसा कि कहा गया, खुदा ने बार बार अब्राहम से बच्चों के वादे किए और ना बदलने वाला खुदा अब्राहम पर उसी तरह काम करता है जिस तरह खुदा ने अपने वक्त में खुदा के अंदाज में कहा था। सारा, एक औरत जो हामला नहीं हो सकती थी, हामला हो गई और उसी वक्त पर जिसके बारे में खुदा बोला, अब्राहम के बेटे को जन्म दिया।
اور اس بچے کا نام بالکل اسی طرح جس طرح خدا نے کہا اسحاق رکھا گیا۔ اور جیسا کہ خدا پہلے ہی کہہ چکا تھا اس نے اسحاق کا ختنہ کیا۔ وفادار خدا لا تبدیل ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بعد میں غلام لڑکی ہاجرہ کے ذریعے پیدا ہوئے بیٹے اسماعیل کے بارے میں ایک پریشانی پیدا ہوئی، لیکن خدا کی مرضی میں خدا اسماعیل کا بھی خیال رکھتا ہے۔ خدا اپنے ہاتھوں میں وقت کو تھامے ہے تاکہ فدیہ کی تاریخ میں مرکزی کردار کی حیثیت سے نمودار نہ ہو، بلکہ خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف لوٹائے۔ شخص جس کے ساتھ خدا ہے۔ بعد میں ابراہیم نے پھر جرار کے بادشاہ ابی ملک فوج کے سردار فیکل سے ملاقات کی۔ وہ ابراہیم سے کہتے ہیں خدا تمہارے ہر کام میں جو تم کرتے ہو تمہارے ساتھ ہے۔ آخر انہوں نے خدا کی گواہی دی جو ابراہیم کے ساتھ تھا۔ بادشاہ اور فوج کے وزیر کی نگاہ میں جس کے پاس دنیا کی طاقت اور دولت تھی، ابراہیم اس دنیا میں تھا، لیکن وہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر خدا کی طرف جا رہا تھا۔ اسی طرح ابراہیم ایک وقت میں ایک قدم خدا کے پاس جا رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس سفر سے گزرا ہے وہ اس کی خوبیوں میں سے کسی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ صرف اس ایمان کے ساتھ جو خدا نے اسے عطا کیا تھا، اور یہ خدا کا فرزند بننا تھا، خدا کا زیادہ بھروسہ کرنا تھا۔ اس کا احساس کرتے ہوئے یہ صرف خدا کے جوش کی وجہ سے ہے۔ اپنے آبائی شہر کی طرف پردیسی کی زندگی۔ یہ نامعلوم ہے کہ ابراہیم کتنے سال کا تھا جب خدا نے اسے پہلی بار میسوپوتامیہ میں بلایا تھا، لیکن ابراہیم 75 سال کا تھا جب اس نے اپنے والد کو ہاران میں چھوڑا، اور اسحاق ہونے پر وہ 100 سال کا تھا۔ اور اب جب وہ اسحاق کے ساتھ کوئی موریا پر گیا تو اسحاق نے پہاڑ پر سوکھنی قربانی کے لیے لکڑیاں اٹھا رکھی تھی، اس لیے اس کی عمر 15 سال تھی۔ اگر ہم نے 15 سال کا اضافہ کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابراہیم جو اتار چڑھاؤ سے گزر رہا، خدا کے بارے میں مزید جان رہا اور 40 سال خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ اب ابراہیم جو خدا کا بیٹا کہلاتا تھا لیکن گنہگار کی زندگی سے نہ بچ سکا اور اپنا احمقانہ پہلو ظاہر کرتا تھا، ایک زیادہ پختہ شخص کی حیثیت سے خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ آزمائش کے لیے تیار ہو رہا ہے جو خدا اسے دے گا۔ ابراہیم کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے خدا نے 40 سال صبر کے ساتھ انتظار کیا۔ اب ابراہیم ایک پردیسی عقائد کے مطابق اپنے آبائی شہر واپس جا رہا ہے۔ سوکھنے قربانی کے طور پر اسحاق کی قربانی۔ خدا کا امتحان ابراہیم کے لیے تھا۔ اول وہ اسحاق اپنے اکلوتے بیٹے جس سے وہ پیار کرتا ہے لے لے۔ ابراہیم کے لیے اسحاق صرف ایک بیٹا نہیں تھا جس سے وہ پیار کرتا تھا، اسحاق اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو سارا نے ایمان کی ایک لمبی سرنگ سے گزرنے کے بعد پیدا کیا۔ بیٹا جو اس کے لیے ناممکن حالت میں جب سارا کوئی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ تھی پیدا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا خدا کا واحد اور اکیلا تحفہ تھا جو اس نے خدا کے فضل سے حاصل کیا، لیکن خدا کہہ رہا ہے اسحاق کو لے لو۔ دوم، خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اسحاق کو موریا کے علاقے میں لے جائے۔ وہ تبچے دل کے ساتھ اپنی زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کر سکتا تھا اور ہاتھ اٹھا سکتا تھا۔ کوئی بھی اس قسم کا اعتراف کر سکتا ہے جیسا بنی اسرائیل نے صرف اپنے لبوں سے کہا تھا، تاہم موریا کے علاقے میں جانے میں 3 دن لگتے ہیں۔ ابراہیم کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنا غصہ ختم کرے اور اپنا ذہن زیادہ عقلی اور حقیقت پسندانہ خیالات سے بھر دے، لیکن ابراہیم وہی ابراہیم نہیں ہے جس نے حالات کے سبب دوسروں کو اپنی بیوی کے بارے میں دھوکہ دیا۔ سوئم، اسحاق کو بطور سوکھنی قربانی پیش کرنا ہے۔ اسحاق کی جان لینا، اس کی آنتیں نکالنا اور باقی حصوں کو جلا دینا تھا۔ یہ ایک مشکل کام کے لیے تیار ابراہیم کے لیے خدا کا حکم تھا۔ اس کے جواب میں اگلی صبح ابراہیم جلدی بیدار ہوا۔ اس نے اپنے 2 نوکروں اور اسحاق کو لیا اور اپنی ضرورت کے مطابق قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور خدا کی بتائی اس جگہ پر روانہ ہوا۔ اس نے اسے پیچھے نہیں دھکیلا۔ دوسرا بائبل میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ابراہیم، جس نے بھی خدا سے ایک بہت بڑا حکم پایا، سارا کے ساتھ اس پر بات کرتا ہے، جس نے غلام لڑکی ہاجرہ کو ابراہیم کو دیا اور اس نے اسماعیل کو جنم دیا۔ نہیں، ابراہیم نے اس سے بھی نہیں بتایا۔ اگر سارا جانتی ہوتی تو اس کے نتائج واضح ہو جاتے۔ تیسرا، ابراہیم کی رخصتی کے تیسرے دن اس نے دور سے نگاہ کی اور اس جگہ کو دیکھا جس کا خدا نے اسے بتایا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے نوکروں کو پیروی کرنے سے باز رہنے کی ہدایت کی۔
اگر خادم ابراہم کے ساتھ جاتے تو یقیناً اسے اسحاق کو سوکھمی قربانی کے طور پر پیش کرنے سے روک دیتے اور اسی وجہ سے ابراہم عذر کر سکتا تھا، لیکن ابراہم اس کے امکان کو روکتا ہے اور اس نے نوکر سے کہا ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ اس وقت ابراہم کے ایمان کو بائبل میں مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان کے طور پر کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے ابراہم نے سوکھمی قربانی کے لیے لکڑی لے کر اسحاق پر رکھی اور وہ خود ہی آگ اور چھری لے کر موریا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اسحاق نے پوچھا سوکھمی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے، اور ابراہم نے جواب دیا خدا خود سوکھمی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہم نے ابھی تک اپنے بیٹے اسحاق سے خاص طور پر خدا کے حکم کے بارے میں بات نہیں کی تھی، اور اس وقت ابراہم کا ایمان اس ایماندار کا ہے جو خدا کے عہد کو تھامے ہوئے ہے، جس نے کہا لیکن میں اپنا عہد اسحاق کے ساتھ قائم کروں گا جسے سارہ اگلے سال اسی وقت پر جنم دے گی۔ یہ خدا کے کام کو وفاداری سے قبول کرنا ہے جو خدا اپنے نام کے لیے کر رہا ہے۔ جب آخر کار ابراہم اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ اسحاق کو سوکھمی قربانی کے طور پر پیش کرے گا، ابراہم کسی ہچکچاہٹ اور بے دلی کے بغیر ایک قربانگاہ بنا کر شاخیں پھیلا دیتا ہے، اسحاق کو باندھتا ہے، اسے قربانگاہ کی شاخوں پر رکھتا ہے، چھری اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسحاق کو ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا جلدی سے ابراہم کو بار بار پکارتا ہے۔ جو کچھ خدا چاہتا تھا وہ اس وقت تک تھا، خدا اسحاق نہیں چاہتا تھا، وہ ابراہم کا دل چاہتا تھا جو اپنے بیٹے، اپنے پیارے اور اکلوتے بیٹے کو پیش کر سکے۔ اور جب خدا اپنے پیارے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بطور نذرانہ صلیب پر قربان کرتا ہے تو خدا کا وہی دل ظاہر ہوگا۔ آخر کار ایک بار پھر خدا کی مداخلت کے ذریعے اسحاق کی جان بچ گئی۔ ابراہم ایمان کی قربانی پیش کرتا ہے اور یہاں تک کہ خدا نے ان الفاظ کے ذریعے اب میں جان گیا ہوں کہ تم خدا سے ڈرتے ہو پہچان لیا۔ اور ابراہم خدا کو ایک مینڈا پیش کرتا ہے جسے خدا نے اسحاق کی بجائے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک بار پھر ابراہم خدا کا وعدہ پاتا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ اول فضل کا پہلا عہد عورت کی اولاد سے عہد دہراتا ہے۔ تمہاری اولاد اپنے دشمنوں کے شہروں پر قبضہ کرے گی، اور دشمن شیطان ہے اور اولاد یسوع مسیح ہے جو ابراہم کی اولاد میں سے آئے گا۔ اس کے علاوہ الفاظ تیری نسل کے ذریعے دنیا کی تمام اقوام برکت پائیں گی، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے انجیل زمین کی انتہا تک خدا کے فرزندوں کو پہنچے گی۔ لہٰذا ابراہم کو دی جانے والی ساری نعمتوں کے تمام وعدے حقیقت پسندانہ اور دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انجیل خدا کی بادشاہی ہیں جو یسوع مسیح کے ذریعے پورے ہوں گے۔ بعد میں ابراہم اپنی بیوی سارہ اس کی زندگی بھر کی ساتھی کی موت کا تجربہ کرتا ہے اور سارہ کی تدفین کی جگہ ہتھیوں سے خریدتا ہے۔ اس وقت ابراہم ان کو اپنی شناخت واضح کرتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارے درمیان اجنبی ہوں، اور ابراہم اور یعقوب کو بھی یہاں دفن کیا جائے گا۔ باقی زندگی ابراہم اپنی باقی زندگی کا انتظام کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا باقی وقت خدا کے عہد کی تکمیل کے لیے وقف ہے، نہ کہ اس دنیا میں کسی طرح کی کثرت کی تلاش میں وہ اپنے نوکر کو کنعان سے نہیں بلکہ اپنے آبائی شہر میسوپوتامیہ سے اسحاق کے لیے بیوی ڈھونڈنے کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ خدا کی مدد سے وہ لابن کی بہن ربکہ کو اسحاق کی بیوی بننے کے لیے لاتا ہے۔ اپنے بیٹے اسحاق کی شادی کر کے ابراہم اپنی اولاد کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو یسوع مسیح کو لے آئے گی، اور ابراہم 175 سال کی عمر میں مر گیا۔ یہ ابراہم کے حران چھوڑنے کے 100 سال بعد تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دنیاوی شان و شوکت سے نہیں بھرا جیسے سیت اور سم کی اولاد نے کیا، بلکہ ایک ایسا شخص بن گیا جو خدا سے ڈرتا، خدا کی غیرت سے رہتا تھا اور اپنے آباء و اجداد میں واپس آ گیا جہاں سے وہ آیا۔ خدا کے لوگوں کی زندگی کی کہانی جو ابراہم اور اس کی اولاد کے وسیلے سے ظاہر ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی سے ایمان کا آغاز دکھایا، ہمیشہ جاری رہے گی۔